نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ عذاب کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو انسان پر شاق گزرے، یعنی جو انسان کو پریشان کر دے، جس سے انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے، یعنی العذاب کل ما شق علی الانسان ومتعہ عن مرادہ، یعنی ایسی چیز جو انسان کو بری لگے، جو انسان کو شاق گزرے، اس کو یا انسان کو وہ انسان کو روک بھی دے، اس کو کہتے ہیں عذاب۔ ٹھیک ہے، اور عذاب دینا مطلب تکلیف دینا، شدت کی تکلیف۔ تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے عذاب کے اندر؟ تکلیف دینا، اور ایسی چیز جو زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں یا ہماری جینے کی چیزیں ہوتی ہیں یا جس سے انسان سکون محسوس کرتا ہے، اس سے محروم کر دیا جائے، وہ عذاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جینے میں تکلیف محسوس ہو، اس کے وہ عذاب کہلاتا ہے۔ اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا۔ قلب جو ہے دل کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھیر دینا۔ ٹھیک ہے، ہیرا یعنی آنا جانا، ٹھیک ہے، حرکت کرنا، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ قلب آتا ہے۔ اب جیسے دل جو ہے، دل کے اندر جو ہمارے خیال ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یعنی ابھی ایک خیال ہے، پھر دوسرا خیال ہے، بیسیکلی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں، کیونکہ دل میں ہمارے خیال آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ہمارے دلوں کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اور قلب آپ کو پھیرنے کے لیے بھی قرآن میں آپ کے لیے لفظ یہ والا استعمال ہوگا، تو پھر آپ اس وقت کنفیوز ہوتے ہیں، اچھا یہ تو دل ہوتا ہے، اب یہاں پر ہم پھیرنے کے میننگ میں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں۔ اور اس لیے کیونکہ دل کے خیال ہمارے آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ ایک اور آتا ہے دل، فؤاد آتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ آئے گا اس کو میں تب ایکسپلین کروں گی اچھے سے کہ فؤاد میں اور قلب میں کیا فرق ہے۔ ابھی قلب دیکھیں، قلب مطلب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، دل کی بات ہو رہی ہے، ظاہری دل کی، اور ایک ہوتا ہے فؤاد، اس کا ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آتا ہے یخادعون۔ یخادعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ یعنی پہلے کیا ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ سب ایمان لانے والے۔ تو اب بات ہو رہی یخادعون اللہ۔ اچھا، یہ بنا ہے خا دال عین، اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں خا دال عین، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خادع، دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ جو یخادعون ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اور یہ یخدعون، ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یخادعون وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسیکلی آپ یہ سمجھے جب خا کے آگے الف لگا دیا جائے یا جب کھڑا زبر آ جائے، خادع ہو جائے گا، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، فعل ماضی۔ اور فعل مضارع کیا ہے اس کا؟ یخادعو، یخادعو یخادعون، وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کو۔ واہ کا مطلب اور، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے بنائے، آمنو، آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتم، آمنتو، آمنا، ٹھیک ہے، تو آمنو وہ سب ایمان لائے، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں۔ اب یہاں پر ماں کا نہیں آئے گا۔ اچھا، نہیں کب آتا ہے؟ ذرا ایک بات اور سمجھیں، ایک رول اس کا اور سمجھیں کہ جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ ماں ہے اور ماں اسی کے آگے اللہ آ رہا ہے نا، ماں اس کے آگے اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر ہم ماں کا نہیں کریں گے ادھر، تو ماں کا نہیں ایک اور کنڈیشن میں ہوتا ہے، ایک اور اس میں ہوتا ہے جب آگے اسی کے آگے کہیں بھی، یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یا اس آیت میں اس کے آگے اللہ آ جائے۔ تو اللہ سے پہلے تین چیزیں، ایک تو ماں، ایک حل،
اور ایک ان، یا ہے نا، اگر یہ سب ہوں گے تو یہ نہیں میں بدل جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، اگر اللہ سے پہلے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں بار بار آپ کو اتنی بار ریپیٹ کروں گی یہ بات کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہاں پر ماں ہے اور ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم ماں کا نہیں کریں گے. اور نہیں یخدعونا، وہ سب دھوکا دیتے. یہ بھی کس سے بنا ہے؟ خا دال عین، یہی روٹ لیٹرز ہیں اس کے. نہیں وہ سب دھوکا دیتے، خدع یخدعو، اللہ مگر، اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوائے یا مگر. انفسہم اپنے آپ کو، نفس سے بنائے یہ نفس، یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے، نفس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انفس. تو انفس مطلب انفس ہماری اپنی نفس. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو. ہم پلس پلس کیا ہے یہاں پر؟ ہم مطلب اپنے آپ کو، وہ سب یا اپنا. تو اللہ مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یہاں پر بھی ماں کا ہم نہیں کریں گے سینٹینس کے اکارڈنگ. اور نہیں یشعرون، وہ سب شعور رکھتے. شعور مطلب سمجھ رکھنا، یہ میں ابھی بتاؤں گی آپ کو. شعور، شین عین رام، شین عین را. تو شعرا یشعرو، اس کا فعل مضارع ہے یہ. تو یشعرو، نہیں وہ سب شعور رکھتے یا سمجھ رکھتے. یہاں پر کیا پڑھا ہم نے؟ یخادعون اللہ، وہ سب دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا دھوکا دیا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگ دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اچھا، اس لیے یہاں پر خادع آیا ہے. خدا عربی میں آتا ہے نا، جیسے اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے الحر الخدع، جنگ کے دوران دھوکا دینا جائز ہے، یعنی اس یہ ورڈ آتا ہے. اب دیکھیں کہ کیا وہ دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی کوشش کر رہے ہیں، دھوکا نہیں دے رہے، دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکا نہیں دیا جا سکتا. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دھوکا دے رہے ہیں، دھوکا دینے کی کوشش. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر آگے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وما یخدعون، اور نہیں وہ سب دھوکا دیتے. اب یہاں پر کیا آئے گا؟ یخدعون. اب دیکھیں نا، خا کے اوپر نہ تو زبر ہے، کھڑا زبر ہے، اور نہ ہی خا کے آگے الف ہے. تو اس کا مطلب یہ سمپل، نہیں وہ سب دھوکا دیتے، اللہ مگر انفسہم اپنے آپ کو، اور نہیں یشعرون وہ سب شعور رکھتے. شعرا کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ شعرا، شعرا یشعرو، یشعرو سے سمجھ، یعنی شعرا کا مطلب اس نے خوب سمجھ لیا. ایک سمجھ کی ایک حس ہوتی ہے اندر سے جو سمجھ ہو. اسی طرح ایک عقل ہوتا ہے، عقل مطلب اس نے جان لی، عقلہ، عقلا، عقل مطلب جاننا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک ہوتا ہے احسا، محسوس کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا عالم، یا علیمہ یعلمون، علم رکھنا. لیکن یہاں پر کوئی بھی ورڈ استعمال نہیں ہوا، یہاں پر استعمال ہوا ہے شعور. شعور مطلب سمجھنا. تو شعور اور علم میں تو شعور اور علم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ شعور ایک حس ہوتی ہے اندر سے چھپی ہوئی، یعنی انسان کو جو سمجھ ہوتی ہے نا، وہ وہاں وہ لینی نہیں پڑتی کسی سے، وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر ڈالتے ہیں، ایک سمجھ ڈالتے ہیں، ایک حس ڈالتے ہیں. جیسے اسی طرح ایک علم ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے نا وہ باہر سے لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی باہر سے، یعنی باہر کی چیزوں سے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے اس بات کا، یعنی اندر سے ہی انہیں سمجھ نہیں ہے. یعنی اتنا کھو گئے ہیں، دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو اتنا زیادہ دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کی انہیں اندر سے ہی سمجھ نہیں ہے، اندر سے ہی حس نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یشعرون، اور نہیں ہے انہیں شعور، نہیں ہے انہیں حس. ماں کا لفظ جو ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نو کے لیے، نیگیٹو کے لیے. جب ماں کا لفظ یوز ہوتا ہے تب بھی یوز ہوتا ہے جب تمہیں کوئی غلط فہمی ہو اور تم اس کو دور کرنا چاہتے ہو. یعنی تم جو ہے غلط سوچ رہے ہو، یعنی وہ کیا سوچ رہے تھے؟ غلط فہمی تھی نا ان کے اندر کہ ہم تو مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکا دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے انہیں شعور، اس لیے یہاں پر نہیں کا لفظ بھی آیا جب کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یخادعون اللہ، وہ سب دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں
اللہ اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ سب دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ سب سمجھ رکھتے، شعور رکھتے۔ اچھا، اس سے آپ ایک بات اور بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جیسے تجوید نہ پڑھیں، قرآن کو قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے نہ پڑھیں، تو ہم جیسے اس کو جلدی پڑھ لیں، یخادعون اللہ، تو اس کے میننگز بدل جائیں گے، یخادعون اللہ پڑھ دیں، نہ پڑھیں، یا یخدعون نہ پڑھیں، اس کو اس میں ہم زبر لگا دیں یا کھڑا زبر لگا دیں، تو کتنے میننگز بدل جاتے ہیں۔ یخادعون مطلب دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یخدعون مطلب دھوکہ دے دینا۔ الحمدللہ یاد ہو گیا ہوگا یہ ورڈ، میں نے اتنی بار ریپیٹ کر دیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ فی قلوبہم، فی مطلب میں، قلوبہم، قلوب کیا ہے؟ قلب کی جمع قلوب، ٹھیک ہے؟ تو قلوب اور پلس یہاں پر کیا ہے؟ ہم سے یہ جڑا ہوا ہے، تو فی قلوبہم ان سب کے دلوں میں، فی مطلب میں، قلوب مطلب دل، اور ہم جو ہے یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ہم تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ قلوب بھی ہے، یہ قلوبی ہے، اس لیے اس کے ساتھ جب ہم جڑ گیا تو قلوبی ہو گیا۔ فی قلوبہم ان سب کے دلوں میں، مردن بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم، دیکھیں یہ الگ الگ ہے، فا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یا پھر فا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زیادہ، زیادہ فعل ماضی ہے، زیادہ، اور اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ مضارع یزیدو، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ مطلب اس نے بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، بڑھا دیا۔ ہم مطلب وہ سب یا ان سب، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کو، تو زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا ان سب کو، اللہ نے، مرضن بیماری میں، مرضن بیماری میں، مرض میں، روگ میں، بیماری میں، وَلَهُمْ وہاں مطلب اور، لا مطلب لیے، ہم مطلب ان سب کے لیے، اور ان سب کے لیے عذاب ہے۔ عذاب کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف دہ چیز کو، کوئی بھی چیز جو نقصان، جو تکلیف دے۔ اور علیم ہوتا ہے دردناک عذاب، علیم، ٹھیک ہے؟ الف سے، عین سے مت پڑھے گا، عین سے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ علیم، جاننے والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بما، بی پلس ماں سے جڑ کر بنائیں گے، بی پلس ماں، بما، اس وجہ سے، کانو ہیں وہ، تھے وہ، کانا یکونو سے بنائے، کانا، اس کا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ کانا، یہ کانا، اور فعل مضارع ہوتا ہے یکونو، ٹھیک ہے؟ یکونو آپ کا آ جائے گا یہ بار بار، یکونو، اس وجہ سے تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولا کرتے، ٹھیک ہے؟ کذیبا یکذبو سے بنائے، کاف زال با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بما اس وجہ سے، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولا کرتے، فی قلوبہم مرضن ان فی مطلب میں، قلوبہم ان سب کے دلوں میں، مرضن بیماری ہے، فزادہم تو بڑھا دیا یا زیادہ کر دیا، ہم ان سب کو، اللہ نے، مرضن بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولا کرتے۔ فی، یہ جو آپ کو پتا ہے، یہ جار، جس نے پڑھ لیا بیسک گرامر پڑھ لی، یہ جو ہے حرف جر ہے، ٹھیک ہے؟ حرف جر جب شروع میں آ جائے کسی سینٹینس کے شروع میں، آپ دیکھیں نا یہاں سے سینٹینس ایک نیا شروع ہو رہا ہے، ایک نئی آیت، فی قلوبہم وما یشعرون تک مکمل ہے، ایک پھر دوسری آیت شروع ہے، تو جب دوسری آیت جار مجرور سے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی حرف جر سے شروع ہو جائے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اس کے اندر زور دیا جاتا ہے، یعنی اس بات کے اندر زور دیا جاتا ہے، تب کیا ہوگا اس کا مطلب؟ کہ خاص ان کے دلوں کے اندر، خاص طور سے ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ ہم یہ پڑھیں گے، ہم سمپل ترجمہ میں نظر آتا ہے نا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نہیں، جب یہ کیونکہ جار مجرور سے شروع ہے، حرف جر سے شروع ہے، تو اس میں فورس دیا جائے گا، خاص ان کے دلوں کے اندر،
یعنی صرف اور صرف مرض کہاں ہے؟ صرف اور صرف مرض ان کے دلوں کے اندر ہے. باہر آپ کو مرض کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے گا, ہے نا. باہر سے نظر آ رہے ہیں وہ بیمار منافق؟ نہیں, باہر سے بیمار نہیں نظر آ رہے, بلکہ باہر سے تو وہ ہٹے کٹے ہیں. مرض کہاں ہے؟ مرض صرف اور صرف ان کے دلوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے, آپ کو آ کر گلے سے بھی لگاتے تھے. یعنی منافقین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, مسلمانوں کے پاس آتے, گلے سے بھی لگاتے. یا آج بھی جو منافقین ملیں گے آپ کو گلے سے بھی لگائیں گے, ہے نا. نماز بھی وہ پڑھتے تھے ساتھ میں, اور اچھی اچھی باتیں بھی ان کا کام تھا, اچھی اچھی باتیں کرنا. مطلب باہر سے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے منافقین. پھر لیکن مرض ان کے دلوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے تو وہ دھوکہ دینے میں جو ہے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہے تھے مسلمانوں کو, کیونکہ مسلمان تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ مسلمان ہیں. تو کیونکہ مرض کہاں پر تھا؟ صرف دلوں کے اندر تھا. لیکن اگر یہ ہوتا نا, مان لو المرض فی قلوبہم, یعنی مرض اگر شروع میں آ جاتا, یعنی اگر ترتیب بدل جاتی المرض فی قلوبہم, تو مرض ان کے دلوں میں ہے, صرف سمپل بات ہو جاتی مرض ان کے دلوں میں ہے. تو یہاں پر پھر یہ نہیں ہوتا کہ مرض صرف ان کے دلوں میں ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ترتیب بدل دیتے نا المرض فی قلوبہم, تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, اور صرف دلوں میں نہیں, تو اس کا مطلب باہر بھی نظر آتی وہ بیماری, یعنی وہ بیماری باہر بھی نظر آ سکتی تھی. لیکن فی شروع میں آ گیا تو صرف اور صرف ان کے دلوں میں ہے, اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فزادہم اللہ, فزادہ تو بڑھا دیا اللہ نے, زیادہ کر دیا اللہ نے انہیں, کہاں پر؟ مردن, بیماری میں. یعنی ولہم, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ساری بات ختم کرنے کے بعد, اور ان کے لیے عذاب ہے, علیم, بڑا, دردناک. علیم مطلب دردناک عذاب. آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ کفر کی جب بات ہو رہی تھی عذاب عظیم آیا تھا. منافقین کی بات ہو رہی ہے عذاب علیم آیا ہے, دردناک عذاب. عظیم عذاب اور دردناک عذاب, اس میں فرق ہے. وہاں بڑا عذاب تھا, یعنی تکلیف دینے والا عذاب, اور بہت بڑا عذاب, بہت بڑی تکلیف دینے والا عذاب. اور یہاں پر ہے دردناک عذاب. تو یہ اسٹائل ہے, یہ عربی میں قاعدہ ہے, اس میں بھی فرق ہے. یعنی عربی کا ایک رول ہوتا ہے, قاعدہ ہوتا ہے, عدل کا قاعدہ. کس کا رول؟ کس کا؟ عدل. عدل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کو. ہر زبان میں ہم یہ دیکھیں, الجزاء من جنس العمل, یعنی اب معنی, یعنی اگر ہم اپنی زبان میں بولیں تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہی ہوتا ہے نا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, ٹٹ فار ٹیٹ. اگر تمہارا جرم بڑا ہے تو تمہاری سزا بھی بڑی ہوگی. اگر تمہارا جرم کسی کو تکلیف دینا ہے تو تمہاری سزا بھی کیا ہوگی؟ تکلیف دینی ہی ہوگی. تو تمہاری سزا, کیونکہ تم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو. اب جیسے پہلے آیا, پہلی بات کیا تھی کہ انہوں نے کفر کیا. کفر کوئی آسان کام ہے؟ یعنی ان الذین کفروا سواء علیہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا, یہ بڑی بات تھی, یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا, یہ بہت بڑا جرم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا, قرآن کا انکار کرنا. اس لیے وہاں پر کیا آیا؟ عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے, کیونکہ تم نے بڑا جرم کیا ہے. اور جب یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. جب تم مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے لیے بھی کیا ہے؟ تکلیف دینے والا عذاب ہے, عذاب علیم, بچو گے نہیں, تکلیف دینے والا. اور کیوں ہے تکلیف دینے والا عذاب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی تم پر وہ نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کر رہے. تکلیف دینے والا عذاب اس لیے ہے بما کانوا یکذبون, اس وجہ سے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں, جھوٹ بولتے. یعنی کانوا یکذبون آ گیا نا, کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جھوٹ. یہ مضارع ہے, مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ بات ابھی بھی ہو رہی ہے اور فیوچر کی بھی ہو رہی ہے. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے رہیں گے, یعنی مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, مسلسل جھوٹ. ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے, بار 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 جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اشارہ ہے وہی عبداللہ بن سلول کی طرف, ٹھیک ہے, اور منافقین کی طرف. اور
جب بھی وہ بولتے ہیں وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آتے ہیں، کیا بات کہی اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، ان کا جھوٹ کیا تھا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخری، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو کس لیے کہتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے کہتے ہیں، اور ان کو پتا ہے یعنی یہ بات سچی ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات کو دل سے نہیں مان رہے، بلکہ نفاق ہے، اور ان کے دلوں میں جھوٹ ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ، نفاق اور دکھاوے سے محفوظ رکھے، تمام بیماریوں سے اور مرض سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔